السلام علیکم جی، میرا نام شیخ مجنیر۔ آج میں آپ کو کراچی کے پھر ایک اور حالات سے بات کروں۔ کراچی میں ابھی رکشے بند کیے گئے ہیں۔ پہلے ان لوگوں نے سسٹم نہیں بنایا، کئی ایسی شاہراہوں پہ چلائے تھے، ہمیں دکھ تھا کیونکہ رکشے نے چلا لیا۔ آپ نے کئی دوسرے صوبوں سے، KPK سے، بلوچستان سے، انٹیریل سندھ سے، پنجاب سے لوگ یہاں روزگار کرنے آئے۔ ماشاءاللہ کاروبار بڑھتا گیا۔ ہر بندے نے، کسی نے پارٹ ٹائم بے روزگار یہ کام شروع کیا، جو بے روزگار تھا انہوں نے یہ روزگار شروع کیا، کام چلتا رہا۔ کئی یہ سمجھو کم سے کم 40,000 سے زیادہ لوگوں کو روزگار ملا۔ اب اس میں اگر ایک لڑکے نے کیا تو دوسرے بھائی کو بھی سکھا دیا صبح سے شام تک، اور ان میں ان کی روزی اچھی تھی، تھوڑا سلسلہ اشارہ تھا، اور ان رکشوں چلانوں میں کئی ہمارے کرائم کم ہو گئے۔ جو ایسے ویسے لوگ بھی اگر کوئی موبائل کوئی ایسی شانہ شینی کر رہے تھے تو ان کو یہی پتا تھا کہ اگر یار کوئی موبائل چھینتے ہیں وہ 5-10 ہزار میں بک جاتی تھی، اور وہی جو 5-6 ہزار میں کبھی پولیس پکڑتی تھی، مار پیٹ یہ تھی، اس سے بہتر ہے حق حلال کی روزی کریں۔ اگر وہ صحیح معنوں میں محنت کر رہا تھا 2 سے 2.5-3 ہزار روپے کما رہا تھا۔ تو اس طریقے سے ان کا سلسلہ چل رہا تھا۔ سارے سلسلے میں آپ لوگوں نے خود ان کو ہاتھ سے، کہتے ہیں ہاتھی کو آپ نے ہندوستان دکھایا، اب آپ لوگوں نے بند کر دیا۔ اب مجھے بتا دو، پہلے لڑکے ایسے تھے، آہستہ آہستہ 4 سال رکشہ چلانے میں اپنے فیملی بچے، آپ کو پتہ ہے کہ ایسے رکشے والے جو بیچلر تھے، جو گھر چھوڑ کے ایسے زندگی گزارے، کئی، یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، چلتے ہوئے رکشہ میں کئی ایسی لیڈیزوں کو ان سے دوستی بنائی، ان سے شادیاں کر لی، ان سے شادیاں کری، انہوں نے اپنے گھر بسائے۔ تو اس میں کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے، جو لڑکیاں پرائیویٹ یا جاب کرتی تھی ان کو جاب سے چھڑوا کے، کیونکہ اس میں یہ محبت اس کا اصلی چلا گیا کہ لڑکے کو تعلیم بھی نہیں ہے، بس شکل صورت اچھی ہے، یا وہ زبان میں ان سے پھنس گئی، پڑھی لکھی لڑکی، جاب والی لڑکی، یا اچھی فیملی کی لڑکی، یا اچھے خاندان کی لڑکی بھی، تو ماں باپ نے بولا چلو بھائی تمہیں زندگی گزارنی ہے تم گزارو۔ اس طریقے سے کئی شادیاں ہوئی ہیں، کئی ایسے سلسلے میں جس میں ہم بھی شامل ہوئے تھے۔ ان کی ہم نے اپنے ادارے کی طرف سے ان کو نکاح یا یہ سلسلہ کروایا، یا گواہ کے طور پہ آ گئے۔ اب آپ لوگوں نے رکشے بند کر دیے ہیں۔ کئی جو لوگ بے روزگار ہیں، یا ایسے پہلے جن کے 4-5 بچے تھے، ان کی روزی روٹی چل رہی تھی، ابھی آپ نے پھر اور گند کر دیا۔ اب اس میں 3 جرائم بڑھ گئے۔ جو لڑکے ابھی جس کو رکشہ چلانے آتا ہے وہ ٹھیلا بھی نہیں لگا رہا، کوئی اور بھی کام نہیں کر رہا، گھر میں بے روزگار بیٹھا ہے، بیوی کو بھی تھوڑا غیرت مند تھا، بیوی کو بھی گھر میں بٹھا دیا۔ اب بتاؤ ان کا گھر کرائے کا کیسے گزارا کریں۔ دوسرے جو آوارہ ایسے لڑکے تھے، وہ جب انہوں نے دیکھا یہ حالت بھوک مر رہے تھے، جو پان گٹکا جو کراچی میں عام ہو گیا، ان کے عادی بھی ہو گئے تھے، یہاں کھا رہے تھے، ان کے اپنا تو 300-400 روپیہ خرچہ، وہ کرائم پہ پھر لوٹ مار پہ نکل گئے۔ چھوٹے چھوٹے کرائم، بڑے کرائم کیا کریں، جب 4 دوست گھر سے نکلتے ہیں، باہر آتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا تو ان کو دماغ میں یہی آسانی ہوتی ہے، کیونکہ بائک پہ بھی پیدل بھی جا کے کھڑے رہو نا، چلتے ہوئے کوئی لیڈی جاتی ہے، کسی سے پرس چھینا، کسی سے یہ چھینا، یہ دوسرا جرائم شروع ہو گیا۔ تیسرا جرائم ٹینشن پریشانی، اگر اس کو بیوی اچھی پرورش سمجھو یہ کرتی ہے، ایسی باتیں بولتی ہے کہ ہم مل کے یہ کریں گے، وہ نشے میں چلے گئے، اور ان کی جو لڑکیاں نے یہ دیکھا بے روز کے حال، تو وہ پچھتا میں پڑ گئی۔ وہ لڑکیاں اب اپنے والدین، کیونکہ من پسند کی شادی کی، کورٹ میرج کی، نکاح کیا، اب وہ اپنے والدین کے پاس بھی نہیں جا رہی ہیں۔ اب وہ لڑکیاں کیا کریں، اگر میاں ادھر نکل جاتا ہے تو وہ ادھر نکل جاتی ہیں۔ آپ لوگوں نے، گورنمنٹ سوچ سمجھ کے فیصلہ نہیں کرتی ہے، بس دور پہ آئے، یہاں تو پیسے کا زمانہ ہے نا، کہیں سے بھی آ جائے، کسی سے بھی بات کرو، میں ایسے پیسوں گا، کوئی جائز ناجائز کام کرو، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہیں۔ ان چیزوں میں جو، یعنی کہ پہلے تو لوگوں کو آپ نے ایک بولتے ہیں نا کہ خواب دکھایا، وہ ان کو اچھے خاصے، اگر یہ روزگار آپ ان کو صحیح معنوں میں سیٹنگ کر کے دیتے، بہت سارے گھر بناتے، بہت بے روزگاری چلی جاتی، بہت حالات صحیح ہو جاتے۔ تو یہ لوگوں نے آپ ایک اور جرم کیا ہے، اس کی ذمہ وار حکومت ہے۔ میں تو سندھ کی بات کروں گا، سندھ ہے، کیونکہ صرف کراچی نہیں، پوری سندھ میں، سندھ کے جو چھوٹے چھوٹے اضلاع ہیں ادھر بھی کوئی ایسی جگہ پہ انہوں نے یہ کام کر دیا ہے،
تو اس چیز میں بس حالات خراب ہیں، نوجوان نسل تباہ ہو رہا ہے، نشے میں جا رہے ہیں. تو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، اس پہ آپ غور کریں، کمنٹس کریں، مجھے بتا دیں کہ یہ حکومت نے کام کیا ہے. حکومت جرم کے اوپر جرم کر رہی ہے، عوام کے لیے کچھ نہیں سوچ رہی ہے، کوئی ایسے مسئلے حل نہیں کر رہی ہے. اب اس میں آپ ہی کمنٹس کریں، مہربانی کر کے نیچے ہمیں کمنٹس ضرور دیا کریں، اور یہ شیئر بھی کریں تاکہ میری یہ باتیں سچی اور لوگوں تک پہنچیں. پلیز شیئر، پلیز شیئر.